گنتی چوتھا باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کے ہاتھیوں کو ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل ہیں ان سبوں کو گنو، اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت بنی کہات کا یہ کام ہوگا، اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت بنی کہات کا یہ کام ہوگا کہ جب لشکر کوچ کرے تو ہارون اور اس کے بیٹے آئیں اور بیچ کے پردہ کو اتاریں اور اس سے شہادت کے صندوق کو ڈھانکیں اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف ڈالیں اور اس کے اوپر بالکل آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اس میں اس کی چوبیں لگائیں، اور نظر کی روٹی کی میز پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر طباق اور چمچے اور انڈھیلنے کے کٹورے اور پیالے رکھیں، اور دائمی روٹی بھی اس پر ہو۔ پھر وہ ان پر سرخ رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور میز میں اس کی چوبیں لگا دیں۔ پھر آسمانی رنگ کا کپڑا لے کر اس سے روشنی دینے والے شمعدان کو اور اس کے چراغوں اور گلگیروں اور گلدانوں اور تیل کے سب ظروف کو جو شمعدان کے لیے کام میں آتے ہیں ڈھانکیں، اور اس کو اور اس کے سب ظروف کو تخس کی کھالوں کے ایک غلاف کے اندر رکھ کر اس غلاف کو چوکٹے پر دھر دیں، اور زرین مذبح پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور اس کی چوبیں اس میں لگائیں، اور سب ظروف کو جو مقدس کی خدمت کے کام میں آتے ہیں لے کر ان کو آسمانی رنگ کے کپڑے میں لپیٹیں اور ان کو تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانک کر چوکٹے پر دھریں۔ پھر وہ مذبح پر سے سب راکھ کو اٹھا کر اس کے اوپر ارغوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں۔ اس کے سب برتن جن سے اس کی خدمت کرتے ہیں جیسے انگیٹھیاں اور سیخیں اور بیلچے اور کٹورے غرض مذبح کے سب برتن اس پر رکھیں اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف بچھائیں اور مذبح میں چوبیں لگائیں۔ اور جب ہارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکے تب خیمہ اجتماع کے کوچ کے وقت بنی کہات اس کے اٹھانے کے لیے آئیں، لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ خیمہ اجتماع کی یہی چیزیں بنی کہات کے اٹھانے کی ہیں، اور روشنی کے تیل اور خوشبودار بخور اور دائمی نظر کی قربانی اور مسح کرنے کے تیل اور سارے مسکن اور اس کے لوازم کی اور مقدس اور اس کے سامان کی نگہبانی ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر کے ذمہ ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، تم لاویوں میں سے کہاتیوں کے قبیلہ کے خاندانوں کو منقطع ہونے نہ دینا، بلکہ اس مقصود سے کہ جب وہ پاک ترین چیزوں کے پاس آئیں تو جیتے رہیں اور مر نہ جائیں۔ تم ان کے لیے ایسا کرنا کہ ہارون اور اس کے بیٹے اندر آ کر ان میں سے ایک ایک کا کام اور بوجھ مقرر کر دیں، لیکن وہ مقدس کو دیکھنے کی خاطر دم بھر کے لیے بھی
اندر نہ آنے پائیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی جرسون میں سے بھی ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں، ان سبوں کو گن۔ جرسینیوں کے خاندانوں کا کام خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا ہے، اور مسکن کے پردوں کو اور خیمہ اجتماع اور اس کے غلاف کو اور اس کے اوپر کے غلاف کو جو تخس کی خالوں کا ہے، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کے پردہ کو، اور مسکن اور مذبح کے گردا گرد کے صحن کے پردوں کو، اور صحن کے دروازہ کے پردہ کو، اور ان کی رسیوں کو، اور خدمت کے سب ظروف کو اٹھایا کریں، اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کریں۔ جرسینیوں کی اولاد کا خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا سارا کام ہارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو، اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سپرد کرنا۔ خیمہ اجتماع میں بنی جرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے، اور وہ ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت ہو کر خدمت کریں، اور بنی مراری میں سے ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں، ان سبوں کو گن۔ اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمہ ہو وہ یہ ہیں: مسکن کے تختے اور اس کے بیندے، اور ستون اور ستونوں کے خانے، اور گردا گرد کے صحن کے ستون اور ان کے خانے، اور ان کی میخیں اور رسیاں، اور ان کے سب آلات، اور سارے سامان، اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے تم مقرر کرو، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپرد کرو۔ بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت کرنا ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور جماعت کے سرداروں نے کہاتیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے، ان سبوں کو گن لیا، اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 2750 تھے۔ کہاتیوں کے خاندان میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے جو حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، اس کے مطابق موسیٰ اور ہارون نے ان کو گنا، اور بنی جرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ 2630 تھے۔ سو بنی جرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق
شمار کیا وہ اتنے ہی تھے۔ اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 3200 تھے۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، جتنوں کو موسیٰ اور ہارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں۔ الغرض لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے، ان سبوں کا شمار 8580 تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت، اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے۔ یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے۔